بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، کو 20-25 سال پہلے کی بات ہے. میری اکاڑا میں پوسٹنگ تھی، میں وہیں پہ رہتا بھی تھا. تو میرے ایک بزرگ جو ہیں، میرے والد صاحب کے دوست جو ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ڈی سی آفس میں ایک کام ہے، وہ میں ان کا کروا دوں. تو میں نے ان سے معذرت کی کیونکہ وہ کام کروانے والا نہیں تھا. وہ میرے بزرگ جو تھے، میرے لیے بڑے قابل احترام تھے. وہ میرے پاس ٹھہرے تو اگلے دن ناشتے پہ انہوں نے پھر کہا کہ بیٹے وہ کام تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا تو وہ کام آپ نے کروانا تھا. میں نے بڑی شائستگی کے ساتھ ان سے کہا کہ انکل یہ کام کروانے والا نہیں ہے، میں نہیں کروا سکتا. اس کے بعد وہ دوپہر کو کھانے پہ بھی انہوں نے یہی بات کی، اس کام کے متعلق کہا. اس کے بعد شام کو بھی وہی کھانے کی میز پہ پھر بیٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے وہ کام تھا. پھر میں نے شائستگی سے ٹالا. وہ 2-3 دن ہمارے پاس رہے اور تیسرے دن میرا کوئی صبر کا پیمانہ بھی ہو کہیں کہ لبریز ہو گیا. تو میں نے کہا چاچا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کروانے والا نہیں ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی اور اس سے مجھے زندگی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. وہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کا بیٹا مجھے یا ہمیں اگر آپ کی بات سمجھانے سے نقصان ہو تو ہم کیوں سمجھیں؟ میں نے پھر دیکھا اپنی زندگی میں کہ بے شمار عالم، بے شمار بزنس مین، بے شمار لوگ جو ہیں وہ بات نہیں سمجھتے جن کا انہیں نقصان. پاکستان میں ملاوٹ ہے، آپ ملاوٹ کرنے والے کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یار ملاوٹ نہ کرو، یہ لوگوں کی صحت خراب کرتی ہے، یہ آپ کی عاقبت خراب کرتی ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے تو اس میں سے اتنے لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، میں کیوں سمجھوں؟ اگر میں آپ کی بات سمجھوں میں تو لاکھوں کا نقصان کروا لوں. اسی طرح سے یہ جعلی دوائیاں جو بیچنے والے ہیں، بچوں کو باہر بھی بھجواتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. انہیں اگر آپ ایک بات سمجھائیں کہ یار یہ کام نہ کرو، مولوی صاحب کی تقریریں بھی سنتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں کہ یار یہ جو نا جعلی دوائیاں بیچنا بند کر دو. وہ کہے گا یار یہ جو ڈوگر صاحب کی بات ماننے پہ یا مولوی صاحب کی بات ماننے پہ مجھے تو اتنا کروڑوں کا نقصان ہوگا، میں کیوں مانوں؟ اسی طرح سے پولیس والے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ یار لوگ انصاف کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، وہ کہے گا بات آپ کی ماننے سے اگر مجھے نقصان ہو تو میں کیوں کروں؟ پاکستان کا اصل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر لوگ غلط کام چھوڑنے کے متعلق آپ کی بات مان لیں یا درست بات مان لیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے، یا ان کا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتے. ابھی ہم حال میں دیکھتے ہیں، ابھی جو پاکستان کو نیا ایک چیلنج پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے کہ فیک نیوز کا. آپ یہ دیکھیں ابھی پنجاب کالج کا انسیڈنٹ پیش آیا، وہ لڑکی موجود نہیں تھی لیکن ٹرینڈز چلے ہیں، یہ ہوا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ فلاں بندے نے چلا دیے، یہ کر رہی ہے. نہیں، یہ میں اس سے بڑے ادب سے اختلاف کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. در حقیقت یہ جو ایک بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہے، لوگ تو کہا جا رہا ہے کہ ارب پتی کروڑ پتی بن گئے ہیں کہ آپ ویڈیوز چلا کے. تو اب اگر فرض کریں وہ سچ بات کرنی شروع کر دیں تو ان کے تو لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے اس قوم کو اسی طرح سے فیک نیوز کا عادی بنا دیا ہے جس طرح سے ہیروئن کے عادی تھے، جس طرح سے منشیات کے عادی تھے، جس طرح سے دوسری چیزوں کے عادی تھے. اب وہ فیک نیوز سنتے ہیں، چسکا لیتے ہیں تو بات آگے چلتی. لیکن اسے ہو گیا رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، ہنگامہ ہو گیا. اور یہ پنجاب کالج کے خلاف آج ہنگامہ ہوا ہے، کل کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوگا، پرسوں کسی اور ادارے کے خلاف ہوگا. تو ہم لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، ویسٹ نے ایک بڑی ہمارے ساتھ چلاکی کی ہے. دیکھیں جمہوریت بڑی اعلیٰ چیز ہے، جمہوریت ویسٹ میں بڑے اچھے رزلٹس کریٹ کری، لیکن جمہوریت کو بہت سے ممالک میں اس نے ان ملکوں کو، ریاستوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا. اب لیبیا کی بات کر لیں، اب بہت سے اور ملکوں کی بات کر لیں. یعنی جو امریکہ ہے یا ویسٹ ہے، جو ملک اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اب مشرق وسطیٰ کے بہت سے ملک ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہاں کی جمہوریت کے متعلق وہ بات نہیں کرے گا. لیکن جہاں پہ اس کو یہ مسئلہ ہوگا کہ اس نے اس ملک کو تنگ کرنا ہے، اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، وہاں یہ کرے گا. مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ یہ جو بڑے ادارے ہیں، نشریاتی ادارے ہیں، یہ جب کسی ملک میں نشریات شروع کرتے ہیں، نئی نشریات شروع کرتے ہیں، تو آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ کچھ عرصہ بعد دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک بے چینی، بد امنی، احتجاج کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ کس طرح سے ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، کس طرح سے یہ کرنا ہے. پاکستان میں اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پہلے یہ ہے کہ کسی کو رشوت دیتے تھے، اب رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کے جو ہیں چیزوں کو کریں اور بڑے لیگل طریقے سے اس کو پیسے شفٹ ہو جائیں گے. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے سچ کو نہیں دیکھنا، اس نے جھوٹ تخلیق کرنے ہیں
اور جب اس نے جھوٹ تخلیق کرنے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے معاشرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کی ریاست کس طرف سے جاتی ہے، اس بندے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ کسی بھی شخص کو جس کو لاکھوں روپے آ رہے ہوں، کروڑوں روپے آ رہے ہوں اور وہ اسے کما رہا ہو، اس کو آپ یہ بالکل نہیں بات سمجھا سکتے کہ نہیں یار یہ نہ کرو، یہ تو بات درست نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ یار جس بات کو سمجھانے سے ہمارا جب نقصان ہوتا ہے لاکھوں کا، ہم کیوں سمجھے۔ لیکن ہمیں تھوڑا دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی، خاص طور پہ ان لوگوں کو سوچنا ہے جو فیصلہ کرنے کی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا ہے جن کے پاس علم ہے، ان لوگوں کو سوچنا ہے جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی اللہ کی طرف سے ان پہ ذمہ داری ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے اس ملک میں آزادی کو خطرے میں مت ڈالیں۔ جن ملکوں میں آزادی نہیں ہے، جس طرح سے غزہ میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، فلسطین میں جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جیسے لیبیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جیسے اور ملکوں میں ہو رہا ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر، ہماری خاطر۔ آپ اگر امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ پولیس کا سپاہی جس کو ہم روز گالیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کسی بتی بند ہو اور چوراہے پہ وہ نہ کھڑا ہو تو کیسی ٹریفک جام ہوتی ہے وہاں، کیا کیا عذاب بنتا ہے۔ جو 5 منٹ کا سفر ہوتا ہے وہ ہمارا گھنٹوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سسٹمز ملک جو ہیں یہ چیزوں سے چلتے ہیں، طریقے سے چلتے ہیں، قرینے سے چلتے ہیں، اہلیت سے چلتے ہیں۔ یہاں غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں کرپشن ہوتی ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں فرض کو پرنالا خراب ہو گیا اور وہ کمرہ جو ہے اس میں ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ پورا گھر ہی گرا دیتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ گھر گرانے میں ایک تھرل ہے اور وہ بک رہا ہے بہت زیادہ، فیک نیوز بہت بک رہی ہے پاکستان میں، تو پھر آپ کا جو ملک ہے آپ اس کو خطرے میں ڈالیں گے۔ لیکن اگر آپ پیسے بنا رہے ہیں تو آپ بنائیں گے۔ اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے سب سے زیادہ، لیکن یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ مثلا دنیا میں اگر آزادی صحافت کی بات کی جاتی ہے، اس کو ایک مقدس گائے کہا جاتا ہے، مقدس اس کا تقدس کیا جاتا ہے، تو آزادی صحافت کی بات نہیں کی جاتی۔ در حقیقت سچ کا ایک تقدس ہے، سچ کو پرولیجز ہے۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جھوٹ کو ہم نے پرولیجز دے دیے ہیں، اور جھوٹ والے جو ہیں وہ معتبر ہو گئے ہیں اور وہ امیر ہو گئے ہیں، وہ پیسہ بنا رہے ہیں، وہ جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹ ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو بھی پنجاب کالج کے حوالے سے ہوا، اور اس طرح کے بے شمار انسیڈنٹ ہے۔ تو میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن سچی بات ہے کہ جس طریقے سے میں معاشرے میں عدم برداشت دیکھ رہا ہوں، یعنی پولیٹیکلی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہے، تو وہ پولیٹیکلی کوئی بات نہیں، ہمیشہ ہی رہا ہے، تو دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں، تو یعنی پولیٹیکل گفتگو شروع ہوتی ہے، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، الزامات شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر آپ جمہوریت جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ویسٹ نے ہمیں جمہوریت دی تو اس میں بھی رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہمارے آیا، ہم نے دشمنیاں بنائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ اترتا ہے، وہ ڈیزائن کرتا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے، ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے، بیگ لیتا ہے، لائن میں کھڑا ہو کے ٹکٹ لیتا ہے، ٹرین پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں۔ جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کے تو بے پناہ دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں دشمن ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ راستے پہ نہیں چل رہے، آپ راستوں کو سیدھا نہیں کر رہے۔ تو جب آپ سیدھا نہیں کریں گے تو آپ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے۔ آپ بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں تب بھی، آپ چھوٹی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید ہم جس چیز کو اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، جسے ہم اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی بھی جہنم بنا رہے ہیں، اور لیکن ہم بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں پیسہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ اس میں ہمیں فائنینشیل بینیفٹ ہو رہا ہے، تو اس کو کبھی چھوڑ کے بھی دیکھیں۔ وہ ایک ہمیں بڑی مجھے یاد بات آ رہی ہے ایک صاحب کی، کہ کہنے لگے کہ بہت بڑے جو افسر تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک سوال کیا وہاں پہ، جو لیکچر دینے والے صاحب تھے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے اور ہمیں کوئی غلط کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم غلط کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کبھی ایسے ہوا ہے کہ اوپر سے کوئی حکم آیا غلط، آپ نے اس کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ انصاف کے خلاف ہے، وہ اللہ کے کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس حکم کو نہیں مانا۔ ان کا نہیں، ہم نے ایسا رسک کبھی نہیں لیا۔ تو اس نے کہا پھر آپ شکایت بھی نہ کریں، کیونکہ اس پارٹی کی جس کو آپ چانس ہی نہیں دیتے اپنی زندگی میں، جس کو آپ نے چانس ہی نہیں دیا،
اس کو آپ کس چیز کی شکایت کریں گے اس سے؟ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو چانس دیں، اللہ کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یقیناً قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بھروسے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 10 سال 15 سال یعنی اعتماد کیا ہے ملاوٹ پہ، کرپشن پہ، یعنی فیک نیوز پہ، دوسری چیزوں پہ، تو آپ جو ہے وہ اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیا آپ کی زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اللہ کو چانس تو دیں یار، اللہ کو ایک دفعہ چانس تو دیں۔ یہ جو ہم نے سوچا ہوا کہ اگر ہم برے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، ہم اس میں سے نکلیں۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے، جتنی دیر تک ہم اس شیطانی چکر میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر سارے شیطان کے جو عذاب ہیں وہ بھی تو ہم پہ نازل ہوں گے۔ اس وقت جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ذہنی مسائل بڑھ رہے ہیں، فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، دوسری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، پاکستان میں عدم برداشت ہے، وجہ تو سمپلی یہی ہے کہ ہمیں جو فلاح ہے، ہمیں جو فائدہ ہے وہ شیطان کے راستے میں نظر آ رہا ہے۔ ہم شیطان کے راستے پہ چلیں، ہم جو بھی تقریریں ہم بہت کر رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، سب کچھ ہے، لیکن ایمانداری سے کسی سے نہیں۔ میں شاید سب سے برا ہوں، مجھے اپنے متعلق سوچنا چاہیے، آپ بھی اپنے متعلق سوچا جائے کہ کیا آپ جو پیسے لے رہے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا کہیں آپ ملاوٹ تو نہیں کر رہے؟ کہیں آپ کرپشن تو نہیں کر رہے؟ کہیں آپ دوسروں کا حق تو نہیں مار رہے؟ کہیں آپ نے اپنی بہنوں کا حق دبا کے تو نہیں رکھا ہوا؟ کہیں آپ کے یتیم بھتیجے جو ہیں وہ رول تو نہیں رہے کہ جی آپ نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ ایسی بہت سی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو، کیونکہ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو ہماری عدالتوں میں جو یہ مقدمات مسلسل بڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور عدالتوں میں وہ رول رہی ہے۔ تو اس ملک کو ٹھیک نہ کریں، اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنے کی خاطر اللہ کو ایک موقع دیں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے گا۔ دیکھیں دنیا کی میں بات ہی کرتا ہوں، ہم اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یار یہ جو گورے ہیں نا، یہ اگر مسلمان ہو جائیں تو بڑے زبردست مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، دیانتداری سے پیش آنا، انہوں نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی مانا ہوا ہے، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں جب اس کو تجربہ کیا، اس کے فائدے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، اس کے اللہ کی بات ماننے کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ اب ان کا کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن جو اصول ہیں اسلام کے ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر عیسائیت کے وہ اصول سمجھ کے ان پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اسلام بھی وہی بات کر رہا ہے کہ سچ بولیں، دیانتداری سے پیش آئیں، ملاوٹ نہ کریں، کم نہ تولیں۔ تو یہ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کر کے بھی ترقی کر رہے ہیں اور ہم پہ رول کر رہے ہیں تو یار اس میں کچھ بات تو ہے اللہ کے راستے میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ کو ہمیں اپنی زندگی میں چانس دینا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔